تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا پالنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیہ ولایت کل امام بارگاہ ابو طالب میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جو کل امام بارگاہ میں تھے۔ ولایت علی، نعمت ولایت علی کے عنوان سے مجلس امام زمانہ کی حضور پیش کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعمت ولایت علی، یہ ایام علی ہیں، اور ہم حضور امام عصر پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے جد کا، اور اس ولی کا کہ جس کی ولایت غدیر میں قائم کی گئی، اور اس کی ولایت کے نور کے تسلسل میں وہ ولایت ائمہ معصومین تک پہنچی اور غیر معصومین تک بھی پہنچی۔ اس ولایت کا نور، اس ولایت کا شرف، اس ولایت کی اہمیت اور اس ولایت کی عملی زندگی میں یہ ہمارے لیے اس طرح جاری و ساری ہے کہ آج بھی ہمیں جگہ جگہ اس کے چراغ روشن نظر آتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانا بقدر ظرف ہر انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا کہ یہ وہ نعمت ہے پروردگار عالم نے جو میرے اور آپ کے لیے جاری کی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کی آمد سے لے کر آدم سے لے کر خاتم تک پروردگار نے ہدایت کی شکل میں انسانوں کے لیے فراہم کی۔ حسب وعدہ اللہ نے یہ فرمایا تھا جب آدم کو دنیا میں بھیجا تھا کہ میری نعمت، میری ہدایت تم تک پہنچتی رہے گی، اور تم میں سے جو اس کو وصول کرے گا، تم میں سے جو اس پر چلے گا وہ نجات پا جائے گا، اور اگر شیطان کی پیروی کرے گا تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نعمت ولایت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو ختمی مرتبہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، مختصر آپ کے سامنے کہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو، اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ 23 سال کی بہت مشقت اور محنت اور اس قدر مظلومیت کی زندگی ختمی مرتبہ میں گزاری۔ فرمائے جتنا ظلم مجھ پر کیا گیا، جتنی مصیبتیں کار نبوت میں میں نے اٹھائیں، کسی نبی نے نہیں اٹھائیں۔ اور یقیناً کون تھا کہ جو ان کا ہمسر تھا، کون تھا جو ان کا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اخیر تک، کون تھا جو ان کا مددگار تھا، اور کون تھا جس نے ان کے لیے ہر زخم اٹھایا، جس نے جو ان بچوں کو بھی پتھر مارتا تھا جو حضور کو تنگ کرتے تھے، اور ان کفار کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا تلوار لے کر، اور حضور کے اوپر سے تمام دشمنوں کو رفع اور دفع کیا کرتا تھا۔ یہ وہ ولایت تھی جو پروردگار عالم نے حضور کو عطا فرمائی تھی، اور حضور نے اپنی دنیا سے جانے سے قبل اس ولایت کا سلسلہ میرے اور آپ کے لیے جاری کر دیا تھا، اور آفیشیل انتظام کر دیا تھا، باقاعدہ طور پہ 1,24,000 کے مجمع کے سامنے بتا دیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور یہ وہ ولایت تھی کہ جس ولایت کے لیے آج کی دنیا میں جتنا نور آپ کو نظر آ رہا ہے، جتنی طاقت توانائی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے وہاں تک، اس ولایت کے چشمے تو ہمارے اس چشمے سے پھوٹتے ہیں، کیونکہ یہ ولایت جو ہے وہ علم الہی کی حامل ہے۔ آج کے اس ٹاپک کے ساتھ نعمت ولایت علی علم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا سے ہوتا ہے، اور عرب کے اس معاشرے میں جہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور جہاں ان کے حافظے بہت تیز تھے، شاعری بہت اچھی کیا کرتے تھے، اور بہت فصیح و بلیغ ان کے اشعار ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی وہ زمانے جاہلیت ایسا تھا کہ جہاں اخلاقیات کی بہت کمی تھی، اور جہاں چند ایسی باتیں تھیں کہ ان کے اندر بہت اچھی تھی، مہمان نواز تھے، وعدہ کر کے پورا کیا کرتے تھے، اور اپنی بات کے پکے سچے تھے، اور یہی وہ خوبیاں تھیں کہ جن سے فائدہ اٹھا کر پروردگار عالم نے
ان کو اس لیے منتخب کیا کہ وہاں قرآن حکیم نازل کیا جائے، اور نعمت اور علم کا وہ خزانہ قرآن حکیم، جو علم جس میں فرمایا اس میں تمام خشک و تر کا علم ہے، تمام خشک و تر کا علم ہے، اور قرآن 23 سال کے عرصے میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اترا، اور وہ ایسا نور تھا کہ گویا بہت تیز روشنی کسی شیشے پر پڑ رہی ہو اور وہاں سے منعکس ہو کر وہ روشنی عوام الناس تک جا رہی ہو۔ اب ہر شخص میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس علم کو کشید کر سکے، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، تو اسی لیے حضور نے اپنے اہل بیت کو، اور حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے وہ میں نے ایسا کا ایسا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، وہ علم میں نے علی کو عطا کر دیا ہے، اور فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اور مختصر عرصے میں جو علی کا تعارف کراتے رہے، حکمت کے طور سے، عقل کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، اور عقل کے حوالے سے جو تعارف کراتے رہے، تو اہل عرب کو تو علی سمجھ نہیں آئے، آج بھی دنیا کو سمجھ میں نہیں آتے، آج بھی نہیں سمجھ میں آتے نا، تو جتنا سمجھ میں آتے ہیں اگر ان پر اتنا بھی ہم عمل کر لیں اور اتنا بھی ہم اپنے دامن کو ان کی روشنی سے بھر لیں، تو ہماری زندگیوں کے لیے آج کی جو اتنی مشکل زندگی ہے کہ سب کے اوپر یہ الغار ہے، آپ سب بہتر اسی طرح جانتے، تو ہمارے لیے نعمت ولایت علی علم کے حوالے سے اتنی کافی نعمت ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ یہ وہ نعمت ہے جو علم نافع سکھاتی ہے۔ دیکھیں علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم نافع اور علم غیر نافع۔ بہت سے علوم ہیں دنیا میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ ہیں، لیکن ہمیں علم نافع چاہیے، اور علم نافع ہمیں اہل بیت کے در سے ملے گا، ہمیں ائمہ کے در سے ملے گا، ہمیں اہل ولایت کے در سے ملے گا، ہمیں علی کے در سے ملے گا، علم نافع جو ہماری اس دنیا کی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہماری یہی دعا ہوتی ہے نا کہ ہمیں دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ عطا ہو، اور یہ دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ اس علم نافع کے ذریعے سے ملے گا کہ جو ہمیں ولایت علی کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اور وہ علم نافع کیا ہے کہ قرآن حکیم نے بتایا کہ علم دو طریقے کا علم تھا قرآن حکیم میں جس کی وضاحت کی گئی ہے، ایک تو علم الاسماء یا علم الاشیاء، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کے 34 تک جس کا ذکر ہے۔ جب ان علوم کو پھیلایا گیا تو تمام دنیا کے علوم، تمام سائنسی علوم جو آج تک رائج ہیں، وہ آغاز سے لے کر اور آج تک اس دنیا میں پھیل گئے، تمام علوم، جس میں آپ دیکھتے ہیں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اسٹرانومی ہے، اسٹرالوجی، علم الفلکیات ہے، علم نفسیات ہے، علم الابدان ہے، پرندوں کا علم ہے، منطق الطیر کا علم ہے، جانوروں کا علم ہے، سمندروں کا علم ہے، مچھلیوں کا علم، پوری کائنات کا علم، جس پر آج آپ دیکھیں ہر شعبے پر جو ہے اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ڈاکٹرز بھی اگر ہیں، اور ایک عضو کا وہ ڈاکٹر ہے، اگر آنکھ کا بھی وہ ڈاکٹر ہے تو وہ اس میں بھی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں، آنکھ کی پتلی کا الگ ڈاکٹر ہوگا، پلکوں کا الگ ہوگا، روشنی کا الگ ہوگا، اور کرنیا کا الگ ہوگا، اور اس کے پردے کا الگ ہوگا، کتنی اسپیشلٹیز ہیں، کتنی باریکیاں ہیں۔ یہ علوم جو ہیں یہ پروردگار عالم کی وہ نعمت ہے جو ہمیں اس دنیا میں دیے گئے ہیں کہ اس دنیا کو تم اپنے گزارو اور یہاں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو کمال کی منزل تک پہنچاؤ، کہ پروردگار عالم تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کو کمال کی منزل تک وہ لے کر جائے، کیونکہ اس کو فخر کیا ہے انسان کی تخلیق کے اوپر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو تمہیں بہت احسن تقویم پر خلق کیا ہے، تو یہ علم تمہارے سر کا تاج ہے، اور یہ علم تمہیں کہاں سے ملے گا؟ یہ علم تمہیں نعمت ولایت علی سے ملے گا۔ درود بھیجیے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعمت کا تصور قرآن نے بدل دیا، نعمت کا تصور قرآن نے یہ دیا کہ نعمت وہ ہے جو تمہیں تمہارے مقصد حیات تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو۔ اور تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ تمہارا مقصد حیات قرآن حکیم نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو لیکن اپنی عبادت کے لیے۔
اور وہ عبادت اتنا وسیع مفہوم ہے جس میں رسمی عبادات بھی آ جاتی ہیں، جس میں ظاہری عبادات بھی آ جاتی ہیں، جس میں باطنی عبادات بھی آ جاتی ہیں، جس میں لسانی عبادات بھی آ جاتی ہیں، جس میں فکری عبادات بھی آ جاتی ہیں، جس میں اخلاقی عبادات بھی آ جاتی ہیں، جس میں معاملاتی عبادات بھی آ جاتی ہیں، جس میں ڈے ٹو ڈے لائف کی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، ملنا جلنا، لین دین کرنا، حقوق و فرائض ادا کرنا، تمام عبادات ایک وسیع، بہت وسیع موضوع ہے یہ، اور وسیع دسترخوان پروردگار عالم نے پھیلایا ہوا ہے میرے اور آپ کے سامنے، نعمتوں کا دسترخوان، یہ ساری، اور یہ دسترخوان سورہ مائدہ کی شکل میں جب ہمارے سامنے ہے تو ان کا بیشتر ذکر، ولایت کا بیشتر ذکر سورہ مائدہ میں ہمیں کس طرح نظر آتا ہے۔ 7 نمبر کی آیت سورہ مائدہ کی فرمایا کہ نعمت الہی کا ذکر کرو، جو نعمت ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کا ذکر کیا کرو۔ کیا فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ شکران نعمت کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو نعمتیں منقطع ہو جائیں گی۔ کتنی دعائے کمیل میں ہم کرتے ہیں نا، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کے نزول کو روکتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری باریکی ہے نا ہمارے ساتھ، کہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے قابل اپنے ظرف کو بنانا، اتنا پھیلانا، اور اپنی ان نعمتوں کو حاصل کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور پھر شکر کی منزل پر آنا، شکر کی منزل پر آنا تاکہ نعمتیں بڑھتی رہیں، اضافہ ہوتا رہے۔ آج کل لیلۃ اللیلۃ ہائی قدر ہے، اور آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ان نعمتوں میں اضافے کے لیے پروردگار عالم شکر کا طلبگار ہے، کہ میں اور آپ شکر کی اس منزل پر ہوں، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار ان نعمتوں کو جاری و ساری رکھنا، کہ جو ولایت علی کے صدقے میں ہمارے لیے تو نے جاری و ساری کی ہوئی ہے، جن میں یہ نعمت علم جو پوری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہمیں یہ نعمت علم کہاں سے ملے گی؟ ہمیں یہ نعمت علم اہل بیت کے گھر سے ملے گی، ہمیں یہ نعمت علم مولا علی کے یہاں سے ملے گی، ہمیں یہ نعمت علم ان کے در سے ملے گی جن کی تربیت میرے مولا نے فرمائی تھی، جن کی تربیت فرمائی تھی اس زمانے میں، کہ بہت پیچیدہ زمانہ، مجھے تاریخ میں نہیں جانا، مجھے نعمت اور علم کے اس کے اوپر رہنا ہے کہ علم کی فضیلت تو آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ختمی مرتبت نے کیا فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہ ہم فرش اعضاء ہمیں میسر ہے، پورا سال ہی میسر ہے، اور کچھ دنوں میں تو بالکل ایسے کریش کورسز کی شکل میں میسر آتی ہے، وہاں بیٹھ کر ہمیں یہ علم کی نعمت میسر آتی ہے، جس میں تاریخ کا علم بھی ہے، اور جس میں جغرافیہ کا علم بھی ہوتا ہے، اور جس میں آج کل کے زمانے کی جو جدید ترین تعلیمات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہے کہ ہم ایک انگلی لگاتے ہیں اور ہمارے سامنے پورے کے پورے باب کھل جاتے ہیں، خاص طور سے نوجوان بچوں سے اگر سیکھیں تو وہ ہمیں یہ بات سکھا سکتے ہیں۔ میری عمر کی خواتین شاید اس مشکل میں ہو کہ یہ سب کچھ نہ سیکھ سکیں، نوجوان بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ وہ علم میرے اور آپ کے لیے کس طرح ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے گود میں موجود ہے، ہمارے پرس میں موجود ہے، اور اس کو صرف ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھ کے ایک حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح میرے مولا نے بتایا تھا کہ فرمایا تھا کہ میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ کہف میں بار بار بتایا گیا سمت تبا سبابا، سمت تبا سبابا، سمت تبا سبابا۔ سبابا کا کیا مطلب ہے؟ آسمان کے راستے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یہ کتنی سائنس نے جو ترقی کی ہے، جس میں آسمان کے راستے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور نئے نئے پورٹل کھل رہے ہیں، اور نئی نئی چیزیں، اور بلیک ہول اور اسٹرونومی کے حوالے سے، کہکشاں کے حوالے سے، تخلیق کائنات کے حوالے سے، تخلیق کائنات کے حوالے سے نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلا خطبہ میرے مولا کا، جب میرے مولا کے علم کی بات آتی ہے تو نہج البلاغہ کو سامنے رکھیں۔ نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ جو قرآن سے نیچے اور تمام کلام انسانی سے اوپر ہے، اور وہ نثر کا وہ شاہکار ہے کہ اہل عرب شاعری کے بہت ایکسپرٹ تھے، اور اپنے آپ کو بہت فخر کیا کرتے تھے اپنی شاعری کے اوپر، فصاحت و بلاغت پر، اور ان کو بہت فخر تھا۔ اسی لیے قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے چیلنج کیا کہ تمہیں اپنی شاعری پر بہت فخر ہے، بہت ناز ہے، تو تم اگر ایسا تو ایسی ایک آیت بنا کر لے آؤ، اب چاہے جن و انس کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، لیکن تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ قرآن ان کی شاعری کے جواب میں پروردگار عالم کا ایسا معجزہ تھا کہ جس نے ان کی بولتی بند کر دی، اور وہ خاموش ہو کے رہ گئے، اور انہوں نے کہا، جب کسی نے یہ چیلنج کیا کہ یہ کیا محمد اپنے دل سے گھڑ رہا ہے، نعوذ باللہ،
تو سورۃ الکوثر لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو جو افصح العرب تھا اس نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ وہ آغاز تھے، یہ الفاظ تھے، اور یہ وہ علم الہی تھا جو عربوں کے قلب کے اوپر جب اس نے روشنی کی ہے تو ان کی حالت جو تھی بدل گئی، وہ حالت بدل گئی۔ اور وہ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو وہ نسخہ کیمیا جو اقرا باسم ربک الذی سے شروع ہوا تھا، جو علم کا خزینہ تھا، جو اس میں تمام خشک و تر کا ذکر تھا، وہ فرمایا کہ علی مع القرآن اور قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت بستر پر نازل ہوئی، کون سی آیت سواری پر نازل ہوئی، کون سی آیت معراج پر نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، کس کی طرف اشارہ تھا، اس کے سیاق و سباق کیا تھے، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب میرے مولا نے قرآن مرتب کیا ہے اس کی شان نزول اور سیاق و سباق کے حوالے سے خلیفہ اول کے زمانے میں، اور جا کر پیش کیا ہے، 6 مہینے آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، خاموش رہے تھے، نہ بیعت کی تھی، نہ کسی میں حصہ لیا تھا، سر کندھے پہ شال ڈال لی تھی، اور کہا تھا کہ جب تک میں قرآن مرتب نہیں کر لوں گا، جب تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ تو کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن تو بہت ضخیم ہے، یہ تو بہت طویل ہے، یہ تو بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ رہنے ہی دیں ابھی آپ، ہم اپنا وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے رکھ لیا تھا وہ، اور کہا تھا کہ اب تم اس کو نہیں دیکھو گے، بس جب میرا قائم ظہور کرے گا وہ قرآن اس کے ساتھ آئے گا۔ وہ کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے، بالکل یہی ہے، لیکن تفصیل، تفسیر، شان نزول اور وہ منافقین کے نام اور جن کی اشارہ کیا نا قرآن حکیم نے جس کی طرف، تو میرے مولا کا علم ایسا تھا کہ آپ نے وہ تمام قرآن کو مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ جب ہمارے قائم ظہور کریں گے اور علوم مکمل ہوں گے جب قائم ظہور کریں گے، فرمایا علم اگر 27 درجے ہے، ابھی تک معصومین کے زمانے میں 2 درجے علم کھلا تھا، اور ہمارے قائم کے زمانے میں بقیہ 25 درجے بھی کھلے گا، بقیہ 25 درجے بھی علم کھلے گا۔ اور جو وہ علم جب کھلے گا تو وہ زمانہ کیسا ہوگا، یہ اس کی بنیاد میرے مولا نے رکھ دی تھی، اس کی بنیاد میرے مولا نے رکھ دی تھی۔ جبھی تو کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اور عرب کے جاہل لوگ کیا پوچھا کرتے تھے، میرے سر میں بال کتنے ہیں، میرے گھر میں میری الماری میں کیا رکھا ہے، میرے گھر میں کیا پکا ہے، تو میری بیوی اس وقت کیا کر رہی ہے۔ یہ تو ظرف تھا، اور یقیناً اگر آج بھی کوئی ہم سے پوچھے گا نا، ہم بھی ایسے ہی سوال کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے بھی ظرف اسی کو کرتے ہیں۔ وہ سوال کرنے کا سلیقہ اور قاعدہ جو ہے نا، وہ بھی ایک انسان کی عقل و دانش کو بڑھانے کا اور اس کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو میرے مولا کا جو علم تھا اور جو وہ ائمہ معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، یہاں تک جو بنیاد تھی، جو نور تھا، جو جوہر تھا، جو ایٹم تھا، جو مولا علی کی بنیاد تھی علم کی، اس وقت تو لوگ سمجھے نہیں، آج بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن ائمہ معصومین کا وہ سلسلہ، وہ انوار طیبہ کا سلسلہ، وہ ولایت کا سلسلہ جو غدیر سے شروع ہوا، اور درجہ بدرجہ، سینہ بسینہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے جب خطبہ پڑھا تو ائمہ معصومین کے نام ان کی لینے کی سعادت حاصل کی کہ ان کے ایک ایک کے نام کا نور، ایک ایک کے نام کا علم، ایک ایک کے نام کی توانائی جو ہے وہ میرے اور آپ کے جان میں ایک نئی قوت پیدا کرتی ہے، نیا علم پیدا کرتی ہے، نئی روشنی پیدا کرتی ہے، نئی بصیرت پیدا کرتی ہے، کیونکہ اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے علوم کو کمال تک پہنچایا۔ یہ وہ نعمت ولایت علی علم کے حوالے سے ہے کہ جو شروع ہوئی مولا علی سے، اور کہاں پھر کس طرح امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ، مختلف طریقوں سے، کہیں خون کے ذریعے، کہیں زہر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ائمہ معصومین نے اپنے اپنے زمانے میں کام کیا کیا کہ علم کو اوپر تک پہنچایا۔ میرے چوتھے امام نے کربلا کے بعد آپ میرے چوتھے امام نے وہ تمام نصاب علم
جو ان کے سینے میں تھا اپنے دادا کی طرف سے، اس کو صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہماری تربیت کا سامان کر دیا. ہماری ہر اٹھنے بیٹھنے، صبح شام، عید اور رمضان اور دوستی اور دشمنی اور والدین اور اولاد اور پڑوسی اور ہر ایک کے حوالے سے ہماری تربیت کر دی اس نے. وہ نصاب مرتب کر دیا. اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھے امام کو جو موقع ملا کہ بنی امیہ اور بنی عباس جو تھے وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے حکومتوں کے سلسلے میں، تو یہ وہ وقت ہوتا تھا جو ائمہ معصومین کے لیے بہت شاندار وقت ہوتا تھا، کیونکہ ان کو یہ ٹائم مل جاتا تھا کہ بادشاہوں کے دست برد سے وہ محفوظ ہو جاتے تھے، اور بادشاہ جو ہیں وہ اپنی ظلم و ستم ذرا توڑنے میں ان کا دھیان کہیں اور لگ جاتا تھا، تو ائمہ کو وقت مل جاتا تھا کہ وہ اس علم کی روشنی کو دنیا تک پھیلائے. تو آپ نے 5ویں اور 6ٹھے امام نے پھر وہ یونیورسٹیاں قائم کی کہ جن کے ذریعے سے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے، ایسے ایسے انٹلیکچوئل، ایسے اسکالرس پیدا کیے کہ جنہوں نے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا. ایک اسکالر کے کریڈٹ پہ کئی 100 کتابیں ہوتی تھیں جو مختلف ممالک سے آیا کرتے تھے. یہ وہ اوپن یونیورسٹی تھی، جامعہ اہل بیت اوپن یونیورسٹی ہوتی تھی. یہ علم کا وہ خزینہ تھا جو مولا علی کے علم سے چلتا تھا، اور آنے والے وقت کے حساب سے ائمہ معصومین اس کو ترقی دیا کرتے تھے. امام 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی یونیورسٹی میں صرف قرآن اور حدیث نہیں پڑھائی جاتی تھی، صرف تصوف علم کلام نہیں پڑھایا جاتا تھا. آپ کے یہاں جغرافیہ پڑھایا جاتا تھا، آپ کے یہاں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، آپ کے یہاں علم الفلکیات پڑھایا جاتا تھا، علم نفسیات پڑھایا جاتا تھا، منطقت طیر پڑھایا جاتا تھا، جانوروں کا انڈا بچہ، جانور اور یہ کون سے بچے انڈے دیتے، جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کس کی کیا خصوصیت ہے. گویا کہ ایک ویسٹرن سائنٹسٹ نے کہا کہ جب میں نے یہ پڑھا، مولا علی کی یہ تحریر پڑھی تخلیق کائنات کے حوالے سے، تو میں نے یہ سوچا کہ کیا یہ شخص اس وقت وہاں موجود تھا جب کائنات بن رہی تھی. جو سائنس نے آج ثابت کیا ہے، جو سینکڑوں سائنسدان لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک، اور آپ دیکھیں ان کی ریسرچ دیکھیں، کبھی نیشنل جیوگرافک پہ جا کے دیکھیں جو وہ ڈاکیومنٹریز ڈالتے ہیں، کتنی تفصیلی ہوتی ہیں، کتنی باریکیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ ہم دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. زیر سمندر کیمرے جا کے ان کے کیا کیا ہمارے سامنے نظارے لے کر آتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جب ہمیں علم اہل بیت کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں، تو اس سائنسدان نے یہ کہا تھا کہ کیا یہ شخص اس وقت موجود تھا جب یہ کائنات بن رہی ہے. تو یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم لدنی ہے. یہ وہ علم ہے جو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے بھیجا تھا ان کے لیے، ان کو ممتاز مکمل کرنے کے لیے. ان کو میرے اور آپ کے لیے ولی مقرر اسی لیے کیا گیا ہے، میرے اور آپ کے لیے اولا بالنفس اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ علم میں کمال حاصل کرتے ہیں. باقی دنیا کی دولت، خلافت، بادشاہت، یہ ان کے نزدیک کہتے تھے یہ میری پھٹی ہوئی جوتی جو ہے نا، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے اس تخت و تاج کی. جو کہ صحیح فرماتے تھے. اور یہ وہ فلسفہ جو مجھ تک اور آج تک آپ تک پہنچایا اور جو ہماری تربیت کر دی اس حوالے سے. تو آج آپ دیکھیں کہ آج اس عصر میں، اس زمانے میں جب دنیا میں یلغار ہے ہر قسم کی، کس قسم کی ظلم و ستم کی اور کیپٹلزم کی یلغار ہے، ایک ملت تشیع، ایک مکتب اہل بیت ایسا ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے، جو سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، اور جو نہ کسی کے آگے جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، اور نہ جو کسی کی کوئی یہ فضولیات کو خریدتا ہے. ایک صرف پوری، جبھی تو حیران پریشان ہے، اس لیے اتنے پیچھے پڑے ہوئے نا ہمارے ہر وقت، اسی لیے پیچھے پڑے رہتے. تو علم پر گفتگو کرتے ہوئے جب یہ علم پہنچا 6ٹھے 7ویں، اور پھر اس کے بعد بادشاہ خوفزدہ ہونا شروع ہو گئے. بنی عباس بڑے خوفزدہ ہوئے، کہنے لگے کہ ان کے تو علم کے سامنے ساری دنیا سر جھکا رہی ہے، تو ہمارے تخت و تاج کی کیا حیثیت رہ جائے گی، ہمارے تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اسی لیے پے در پے ائمہ معصومین کو زہر دے کر اپنے راستے سے ہٹانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب 11ویں کا زمانہ آیا، 12ویں کے بعد 11ویں کا زمانہ آیا، تو اس کے بعد دشمن بن گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا، میری حدیث ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد قائم مہدی، ایک مرد ظہور کرے گا جو دنیا کو علم عدل سے اسی طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ آخری ظہور اس کی طویل حکومت ہوگی. اور وہ اب بنی عباس بڑے پریشان، یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہی نہ ہو، اور بڑے ہر وقت جاسوسیاں رہتی تھیں
چاروں طرف مصیبتیں رہتی تھی، لیکن کس طرح پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ ملیکہ شہزادی نرگس خاتون، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ خوبصورت داستان آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اپنی آخری حجت کے لیے جو پروردگار عالم نے انتظام کیا، اور وہ آج بھی موجود ہے میرے اور آپ کے سر پر، الحمدللہ ہم ان کے سامنے یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم ان کی نظر میں ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری کوششوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم اگر دعا کرتے ہیں مولا ہماری اصلاح کر دیجیے، ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات جو لوگ بہت بیان کرتے ہیں کہ وہ یوں قتل کریں گے اور یوں کریں گے، نہیں، وہ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، وہ آئیں گے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہمارے علوم کو مکمل کرنے کے لیے، ہماری ولایتوں کو کامل کرنے کے لیے۔ ہماری ولایتیں ناقص ہیں، ہم ولایت کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں لیکن ناقص طریقے سے پکڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں وہ کامل کریں گے۔ اور ابھی بھی آج بھی میرا یہ عقیدہ ہے، اور آپ بھی عقیدہ رکھیے کہ اگر آپ ان سے توسل قائم کریں گے، ہمیں بتائیں طریقے توسل کے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم الحمدللہ ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ توسل قائم کریں گے تو وہ آج بھی ہماری رہنمائی کریں گے۔ کس طریقے سے کریں گے، وہ ایک ایسا پراسرار طریقہ ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا، ہوتا ہے نا، کبھی کوئی فون کال آ گئی، کبھی کہیں کوئی سامنے پوسٹ آ گئی، کبھی کوئی میسج آ گیا، کبھی کسی نے کوئی بات کر دی، آپ کا اینٹینا اگر اینٹینا درست ہے نا تو وہ کیچ کر لے گا اس کو، میسج کو، وہ اس کو ایسا کیچ کرے گا کہ وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ میسج تو میرے لیے تھا، یقیناً یہ میسج میرے لیے تھا۔ انڈیویجولی تربیت ہوتی ہے، انفرادی تربیت ہوتی ہے، اور اجتماعی تو خیر اس کے لیے تو اصول مقرر کر دیے گئے۔ درود بھیجیے صلی اللہ محمد محمد۔ علوم کے حوالے سے میرے مولا کی جو ولایت ہے اس میں علم نفسیات ہے، علم معاشیات ہے، علم سماجیات ہے، اور علم اخلاقیات، اور علم نفس۔ علم نفس سب سے بڑا علم، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، یہ میرے مولا کا قول ہے۔ اور اس کے حوالے سے کیا کیا نئی تربیتیں کی گئی ہیں، نہج البلاغہ آپ اٹھا کے دیکھیں، جو خطوط ہیں، جو خطبات ہیں، جو کلمات قصار ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان میں بھی ایک ایک کلمے میں ایسی ایسی حکمت ہے، ایسی ایسی حکمت ہے کہ انسان کو اس کو باب چیپٹرز کے چیپٹرز کھول دیتی ہے اس کے لیے رہنمائی کی اور روشنی کے لیے۔ علم نفس اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو آج کے زمانے میں میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے حساب سے نہ کرو، وہ کسی اور زمانے کے لیے ہیں، ان کو آزاد چھوڑو اس زمانے کے لیے، لیکن بنیادی طور سے ان کی اخلاقیات کی تربیت کرو، اور ان کے ساتھ کس طرح فرمایا کہ پہلے بچہ 7 سال تک جو ہے وہ تمہارا حاکم ہے، 7 سال کے بعد وہ تمہارا غلام ہے، اور پھر 14 سال کے بعد جو ہے وہ تمہارا مشیر ہے۔ ہم بڑے غلط طریقے سے اپنے بچوں کو اپنی ملکیت سمجھ کے ان کے ساتھ غلط طریقے کے رویے رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آج کل کا بچہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے بالکل ان کو، کیونکہ ہماری تربیت کے انداز غلط ہیں۔ یہ تربیت کے انداز مولا علی سے لیجئے جو انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا، اپنے زمانے کے حساب سے مت ان کی تربیت کرو۔ علم نفسیات کے حوالے سے مولا نے کچھ مثالیں ایسی پیش کی ہیں، جیسے 2 عورتیں آئیں اور مقدمہ پیش کرنے لگی، تو ایک بچہ ایک تھا، کہنے لگی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہہ رہی ہے یہ بچہ میرا ہے، لڑ رہی ہیں اور مر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ، جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دو بچے کے، اور آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دے دو۔ تو جو اصلی ماں تھی وہ تڑپ گئی، چلے نہیں رہنے دو، اسی کو دے دو، اسی کا بچہ اسی کی گود میں پلے زندہ رہے۔ یہ ہے وہ نفسیات جس پہ مولا نے بتایا کہ کس طرح نفسیات سے کام لے کے آپ ایسے سیشن، آج کے زمانے میں نوجوان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا ٹائم، ان کا اٹینشن سپین بہت کم ہے، کیونکہ مستقل یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے مستقل نئی چیزیں، ہر لمحے نیا میسج آ رہا ہے، ہر چیز نئی ہو رہی ہے، جلدی کرو مجھے یہ ایک دن میں اتنے کام کرنے ہیں، اتنا سب کچھ کرنا ہے۔ تو نفسیات کے حوالے سے جو ہے وہ میرے مولا کا کہ کس طرح فوکس کرنا سکھایا، کس طرح یہ بتایا کہ اپنے وقت کو استعمال کرو۔ وہ شخص جس نے سورج کو پلٹا دیا، جو وقت کے اوپر عبور رکھتا ہے، اس سے دعا مانگے، اس سے توسل قائم کریں کہ مولا ہمیں بتائیے ہم اپنے وقت پر کس طرح حاوی ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا وقت ہی نہیں ملتا، صبح سے شام تک پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، گویا وقت ریت کی طرح ہماری مٹھیوں میں سے یوں
گرتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کام رہ جاتے ہیں، بہت کچھ رہ جاتا ہے اور وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو وقت میں برکت بھی مولا ہی سے طلب کریں. وہی آپ کو بتائیں گے جنہوں نے سورج کو پلٹایا تھا. وقت کا تعلق سورج ہی تو ہے، سے ہے نا، نظام شمسی سے ہی تو ہے. سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، یہی 24 گھنٹے ہمیں ملتے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں وقت کی زمام ہے، جس کے ہاتھ میں وقت کی کہنا چاہیے کہ اس کی وہ ہے رحل ہے اس کے ہاتھ میں، تو اس سے لیں. درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خلفاء کے زمانے میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ علم کے معاملے میں علی کے سامنے کسی اور کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کہ علم کے معاملے میں بہت مشہور جملہ ہے خلیفہ دوم کا کہ عمر ہلاک ہو جاتا اگر علم نہ ہوتے. آپ تو مسجد کوفہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھتے ہیں مقام تشت موجود ہے. جب کس طرح وہ اس وقت وہ علم کہ ایک لڑکی جس پر بدکاری کا نعوذ باللہ الزام لگا، وہ بیچاری کنواری لڑکی تھی اور وہ دایا نے کہہ دیا کہ یہ حاملہ ہے، حمل سے پریگننٹ ہے. اس کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ لڑکی کے گھر والے بھی بہت پریشان. اس کی تو وہ شہادت موجود ہے مسجد کوفہ میں. سخت پریشان، وہ بچی بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، معصوم بے گناہ بچی پر بدکاری کا الزام لگ رہا تھا. مولا نے کہا ایک تشت لے کر آؤ. تشت لایا گیا، اس میں برف رکھی گئی اور اس کے اوپر اس بچی کو بٹھایا گیا. جب وہ بچی اس برف پر بیٹھی تو اس کے اندر سے اتنا بڑا سانپ تڑپ کے باہر نکل آیا، جو کہ لگ رہا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے. وہ دراصل کوئی سانپ تھا جو اس کے اندر پل رہا تھا. اور یہ مولا کا علم، میڈیکل سائنس کا علم، گائنیکالوجی کا علم اس وقت کا، کہ آپ نے برف کے اوپر اس کو بٹھایا اور وہ سانپ نکل کے باہر آ گیا اور پتہ چل گیا کہ وہ بچی بے گناہ معصوم تھی. کہیں تیراکی کے لیے کسی حوض میں گئی تھی، تیرتے تیرتے کوئی سانپ کا بچہ اس کے جسم کے اندر چلا گیا تھا اور وہ پرورش پانے لگا تھا. جتنا وہ بڑا ہوا تو لوگ سمجھے کہ یہ حاملہ ہے، جبکہ وہ حاملہ نہیں تھی. اور یہ وہ مقام تشت ہے مسجد کوفہ میں جہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جا کے. جب زیارات پہ ہم جاتے ہیں تو یہ مولا علی کے علم کا کمال ہے کہ اس بے گناہ بچی، معصوم بچی کی معصومیت کو میرے مولا نے کس طرح وہ کیا. علم منایا، موت کا علم، زندگی کا علم. ایک شخص کو لے کر آئے. اچھا اس زمانے میں حسد بھی بہت ہوا کرتا تھا نا، کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہم نیچا دکھا دیں، مذاق اڑائیں، ٹھٹھا اڑائیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح شکست دے دیں. لے کر آئے کچھ لوگ منافقین، ایک مردے کو لے کر آئے اور اس میں گہوارے میں لٹایا ہوا ہے. مولا نماز جنازہ پڑھا دیجیے. مولا نے پوچھا پڑھا دوں؟ ہاں جی پڑھا دیجیے. پھر پوچھا اچھا پڑھا دوں؟ ہاں جی مولا پڑھا دیجیے. پھر 2-3 دفعہ پوچھا، اللہ اکبر، مولا نے نماز جنازہ پڑھایا. اب اس کے بعد جو رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے اب وقت آیا ہے کہ ہم ان کا ٹھٹھا اڑائیں اور ہم ان کا مذاق اڑائیں، ان کو نیچا دکھائیں. پردہ جو ہٹایا کہ اب یہ مردہ اٹھ بیٹھے گا تو پھر علی تو شرمندہ ہو جائیں گے، تو وہ دیکھا تو وہ مردہ تھا. تو رونے پیٹنے لگے، پریشان ہو گئے کہ مولا یہ تو زندہ تھا. یہ تو کہا کہ تمہیں نے تو کہا تھا نماز جنازہ پڑھانے کو. تو ہم نے نماز، جس کا موت اور زندگی پر اتنا اختیار ہو، جس کو علم بنایا. علم نفسیات، علم ہر چیز کا علم. کہتے تھے پوچھ لو مجھ سے، جو سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اور یقین کریں کہ یہ آواز آج بھی گونج رہی ہے، سلونی قبل ان تفقدونی. اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرے، اپنے اندر اتنا ظرف پیدا کرے کہ سلونی کی صدا کا جواب دے سکیں اور کہیں مولا مجھے یہ بتائیے، مولا مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس پہ ریسرچ کر رہی ہوں یا میں اس کی تحقیق کر رہی ہوں، مجھے راستہ دکھائیے. یقین کریں آپ کو راستہ ملے گا. اور ایسے ایسے راستے ملیں گے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تحقیق کہاں سے سامنے آئی. اور پھر اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب تو اتنا زیادہ، اب سب سے بڑی بات، بس میں میرا وقت ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کو سمیٹتی ہوں کہ جو یہ آج کل AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس کا اتنا شہرت اور اتنا سب کچھ ہے. تو امام نے کیا کہا تھا کہ وہ تمام قرآن جو ہے وہ الحمد میں ہے، الحمد جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ جو ہے وہ بے میں ہے، بے میں جو ہے وہ نقطہ تو تحت با ہے، اور انا نقطہ تو با بسم اللہ.
اللہم صلی بائے بسم اللہ. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پر مانیے ذکر امامت پسند. بھائی بسم اللہ جس نے کہا تھا کہ وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے وہ میں ہوں، تو آج دیکھیں آپ کا ہر .com جو ہے وہ ایک نقطے سے ہی آگے بڑھتا ہے. آپ کی جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کیا کیا معجزے دکھا رہی ہے، کیا کہاں سے کہاں کی چیزیں نکال کے لا رہی ہے. اور فرمایا تھا کہ اگر تم کہو نا تو میں اس شلال سے تمہارے لیے بجلی پیدا کروں. شلال کس کو کہتے ہیں؟ آبشار کو، پانی کو. تو آج آپ کے یہ جو اتنے ہائیڈرولک سارے بنتے ہیں، یہ آبشاروں سے ڈیم بنا کے آبشاروں سے پھر بجلیاں بناتے ہیں نا. تو وہ ایٹامک علم جو میرے مولا چھوڑ گئے اس دنیا میں، اور وہ آج بھی محفوظ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اور جنہوں نے تحقیق کرنی تھی، ریسرچ کرنی تھی، انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اس کو. ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں نا، وہ تو نہیں کر پائے، لیکن جنہوں نے کرنا تھا کر دیا. اور آج وہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انہی کو اجر دیتا ہے جو محنت اور کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی کسی کا کوئی ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم چاہے محنت نہیں کریں گے تو ہم کیسے پھر اس کو پا سکیں گے. اور علی کیسے محنت کیا کرتے تھے کہ کنویں کھودتے تھے، یہودی کے باغ میں پانی دیا کرتے تھے. کیا مرتبہ ہے اور کیا ولایت کا کہاں تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، اور کس طرح منیت کی منزل پر ہے محمد کی، لیکن یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. اور اس کے عوض جو ہے وہ کچھ جو لا کے دیتے ہیں. فاطمہ چکی پیستی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، اور پھر وہ فرشتے بھی آ کے لے جایا کرتے ہیں کبھی کبھی روٹیاں میری مولا کے گھر کی. تو یہ ان کی عظمتیں پہچاننے کے لیے بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے کی ہم بس چند تھوڑے سے اور جملوں کے ساتھ، کہ اس زمانے میں جتنی چکا چوند مادیت کی زندگی کی ہے، جتنا گلیمر سامنے ہے، جتنا مٹیریلزم ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور جتنی زیادہ بڑھا چڑھا کے شیطانی قوتوں نے میرے اور آپ کے سروں کے اوپر یہ اشتہاری مہموں کے ذریعے ہمارے بچوں کے دماغ بدل دیے، ہمارے دماغ بدل دیے ہیں. اب وہ وقت ایسا ہے کہ ہم ان کو لائیں اور نعمت ولایت علی کے حوالے کر دیں کہ یہاں سے علم حاصل کرو. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. علم نافع تمہیں یہاں سے ملے گا، علم خود آگاہی کا علم بھی یہاں سے ملے گا، خدا شناسی کا علم بھی تمہیں یہاں سے ملے گا، بندہ بنانے کا علم بھی تمہیں یہاں سے ملے گا، بندگی کے آداب بھی تمہیں یہیں سے ملیں گے، علم الاخلاق بھی تمہیں یہیں سے ملے گا، اکنامکس کا علم بھی تمہیں یہیں سے ملے گا، سماجیات کا علم بھی تمہیں یہیں سے ملے گا، اور اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کا علم بھی تمہیں یہیں سے ملے گا. درود بھیجیے محمد. اچھا، اس زمانے میں یہودی تو بہت آیا کرتے تھے. یہودی اپنے آپ کو بہت زیادہ اور عالم تھے بھی وہ اپنی کتابوں کے، ظاہری بات ہے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم نے کہا بھی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت عطا کی، ان کو بڑی نعمتیں، ان کے بڑے لاڈ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. یہودی تھے، عیسائی تھے، جو عرب میں آس پاس آباد تھے، ان کو اپنی کتابوں پر بھی بہت فخر تھا، اور ان کی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کی نشانیاں بھی موجود تھیں، اور وہ کچھ منتظر بھی تھے، اور کچھ جو تھے وہ شرارت میں بھی تھے، اور کچھ اس انداز سے بھی تھے کہ ہم کس طرح ان کو نیچا دکھا دیں، دشمنی کریں، کس طرح ان کی جڑیں کاٹیں. سارے معاشرے، سارے معاملات تھے نا. جب ہم غور کرتے ہیں اتنا کوئی سیدھا معاملہ نہیں تھا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو ایک دم سے کہاں سے اتنے منافقین اٹھ گئے، ہے نا. مکے میں تو کھلے ہوئے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے. جب مدینہ آئے ہیں تو منافقین، سورہ منافقون اتری ہے نا، تو کہاں سے اتنے منافقین؟ کہ یہ وہ منافقین تھے جو بظاہر دم بھرتے تھے محبت کا، دوستی کا، لیکن بباطن وہ جڑیں کاٹنے کی اس میں رہا کرتے تھے. ہر کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ ان کو کسی طرح نیچا دکھایا جائے، وہ سب کچھ کیا جائے. تو یہودی آئے، کہنے لگے کہ ہمارے کچھ سوالات کے، یہ ایک وفد آیا باقاعدہ، کچھ سوالات کے جواب دے دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. کہنے لگے کہ زمین اور آسمان کے تالے کیا ہیں اور اس کی چابیاں کیا ہیں. اب حضرت عمر کے زمانے میں آئے تھے. اب حضرت عمر کی تو ہوائیاں بالکل اڑ گئی کہ علی کو بلاؤ، علی جواب دیں گے. زمین اور آسمان کے تالے کیا ہیں، ان کی چابیاں کیا ہیں. اچھا، وہ کون سی مخلوق ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی؟ اچھا، وہ کون سی مخلوق ہے کہ جو نہ جنوں میں ہے نہ انسانوں میں ہے، لیکن اس نے اپنے لشکر کو خبردار کیا تھا؟ اور وہ کون سے
12 اعداد کی اہمیت اور ان کا وزن بتا دیجئے اپنے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے. حضرت عمر سے پوچھا, کہا کہ علی کو بلاؤ. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کسی کو کیا جواب دیں, کیونکہ یہودی بہت علم کی اعلیٰ منزل پر تھے اور معرفت میں تھے, اور وہ خدا کے ایسے اپنے آپ کو, وہ تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو پسندیدہ بندے کہتے ہیں, آج بھی یہی کہتے ہیں. تو آج دیکھ لیں آج کل کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو میرے مولا نے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. پہلے سوال کا جواب, زمین اور آسمان کے تالے کیا ہیں اور اس کی چابیاں کیا ہیں؟ فرمایا زمین اور آسمان کا تالا شرک ہے اور اس کی چابی کلمہ طیبہ ہے. پھر کہا کہ وہ کون سی مخلوق ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں, کون سی چیز؟ کہا موسیٰ کا عصا, ابراہیم کا مینڈا, ناقہ صالح, آدم اور حوا, یہ وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے. وہ کون سی مخلوق ہے جو نہ جنوں میں ہے نہ انسانوں میں ہے جس نے اپنے لشکر کو دشمن کے لشکر سے خبردار کیا؟ فرمایا وہ چونٹیاں تھیں جو سلیمان کے لشکر سے اپنے لشکر کو کہہ رہی تھیں کہ بڑے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں رون ڈالیں. اور وہ 12 عدد جو ہیں وہ کون سے 12 عدد کی اہمیت کیا ہے؟ ایک اللہ, 2 آدم اور حوا, 3 جمادات نباتات حیوانات, 4 آسمانی کتابیں, 5 نمازیں, 6 ستت ایام جس میں یہ دنیا بنائی گئی, 7 آسمان, 8 حاملان عرش, 9 وہ معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے, 10 وہ راتیں جو بڑھا دی گئی جب موسیٰ طور پر گئے تھے, 11 برادران یوسف, اور 12 وہ چشمے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری تمام یہودی اسلام لے آئے. اب دیکھیے یہ علم کا معجزہ ہے کہ میرے مولا نے کھڑے انہیں کیا, اور معجزے کے ذریعے سے بہت سارے یہودی اسلام لائے تھے. ہم اپنی بیوی کا معجزہ جو پڑھتے ہیں, ہم ہر مشکل میں منت مان لیتے ہیں نا, بی بی سیدہ کا معجزہ پڑھیں گے, آج بھی وہ گھر مدینے میں موجود ہے جہاں یہ معجزہ ہوا تھا, جہاں دلہن زندہ ہوئی تھی. یہ اگر اس پہ پردے ڈالتے رہے, اب آج کی حکومت تو ساری نشانیاں تو مٹا رہے ہیں یہ لوگ ایک کر کے, آہستہ کر کے, لیکن جن کے سینے میں یہ موجود ہیں, سینہ بسینہ جو حفاظت کر رہے ہیں اس کی, آج بھی لوگ موجود ہیں وہاں جو جان پہ کھیل کے ان سب نشانیوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور مومنین کو وہ بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں, زیارتیں کراتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات تو وہاں بہت ہوا کرتے تھے. اور ندائے عدالت انسانی کہ میرے مولا کی وہ جسٹس, وہ انصاف, وہ عدل جو غیر مسلموں کو ملا علی کی حکومت میں, جو عیسائیوں کو ملا. جارج ایک عیسائی رائٹر ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, ندائے عدالت انسانی, وائس آف ہیومن جسٹس. اس نے کہا کہ عیسائیوں کو جو عدل علی کی حکومت میں ملا وہ عیسائیوں کی حکومت میں نہیں ملا. اس نے کتاب لکھی اور وہ کتاب شائع کرنا چاہتا تھا, کسی مسلمان حکومت نے حامی نہیں بھری, تو بیروت کی کرسچن چرچ نے وہ کتاب چھاپی ہے. آج وہ کتاب عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. صوت عدالت انسانی, وائس آف ہیومن جسٹس, ندائے عدالت انسانی. آپ کو جمعے کو امام بارگاہ کا جو اسٹال لگتا ہے وہاں مل جائے گی, وہ بہت آرام سے مل جائے گی. کرسچن کی لکھی وہ کتاب ہے. فرمایا کہ یہ وہ طریقے جو علی نے جسٹس کے بتائے, اور جو لیٹر علی نے مالک اشتر کے نام لکھا ہے, یونائٹڈ نیشن میں لگا ہوا ہے. پالیٹکس کرنے کے آداب, سیاست الہیہ کے آداب. سیاست کیا ہے؟ حاکم کا محکوم کے ساتھ تعلق, وہ سیاست ہے نا. ہمارے یہاں تو سیاست جو ایک بہت ہی غلیظ قسم کی چیز بن گئی ہے, جس کا ممبر سے ذکر بھی کرنا مجھے لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن سیاست الہیہ کے سب سے بڑے نمائندے میرے مولا علی تھے, جو کہ آپ نے سیاست یوں کرنی بتائی تھی کہ وہ مکتب فکر قائم کرو کہ جو اخلاقیات کو لے کے آگے چلے, وہ اخلاقیات کو لے کے آگے چلے, جو لوگوں کی تربیت کرے, جو لوگوں کو تطہیر پہ پاک طیب طاہر کر کے ان کی عقلوں کو پروان چڑھائے, ان کے علم کو پروان چڑھائے, ان کے نفسوں کو پاک کرے. یہ تربیت کرو. یہ میرے مولا نے تربیت کرنی سکھائی تھی. اور اس کے بعد میرے مولا نے کیا فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کرو,
تاکہ وہ روشن رہیں اور آسمان کے، اور قرآن کو تھام کے رکھو، اور قرآن تمہارے لیے رہنما ہے، یہ تمہارے لیے سمندر ہے، یہ سورج اور چاند کی طرح سے ہے جو روزانہ نیا سورج نکلتا ہے، ہر زمانے میں یہ تمہیں نیا پیغام دے گا، اجتہاد کے لیے بتایا، اس کے ساتھ جڑ کے رہو، محنت کرو، مشقت کرو، اور ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے نفس سے غافل نہ رہو، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، والا نے سب کچھ بتا دیا۔ اور ایک ایک نفس کی، ایک میرے پاس ایک لیفلیٹ ہے، کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں نفس کی مختلف قسمیں، نفس کے اس کی حرارتیں، اس کی مشکلات، اس کی قوتیں اتنا ڈیٹیل سے ہے جو کمیل ابن زیاد کو میرے مولا نے بتائے تھے کہ نفس کتنی قسم کے ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کو پروان کیسے چڑھانا ہے، یہ سارے علم موجود ہیں وہاں پہ، اور میرے اور آپ کے لیے یہ علم کھلا ہوا ہے۔ بس آخری میرے جملے کہ میرے مولا نے فرما دیا تھا نم کہ میرے لیے جب خلافت کا حق مولا کی طرف پلٹا ہے تو کس طرح لوگوں نے مولا کے ساتھ کیا ہے، کہ فرمایا تھا کہ قاسطین، ناقصین، مارقین، یہ نام بھی خود ہی رکھے تھے، اب اتنے مشکل نام ہے لیکن میں آپ کے سامنے ان کی وضاحت کر دوں۔ قاسطین، ظلم کرنے والے، وہ لوگ 3 قسم کے گروہوں سے میرے مولا کا سامنا تھا، کہ جن 3 قسم کے گروہوں سے امام نے اپنی اس 4.5 سالہ مختصر حیات میں جنگ جمل اور صفین اور نہروان کے علاوہ جو آپ نے انکاؤنٹر کیا ہے، لوگوں نے آپ کو کسی طرح چین کا سانس نہیں لینے دیا ہے۔ قاسطین، ظلم ستم کرنے والے، ناقصین، بیعت کو توڑ دینے والے، ماکسین جو ہیں وہ تیر کی طرح سے دین سے نکل جانے والے، خوارج۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کے ساتھ ان کی اس میں انکاؤنٹر کیا، اور تاریخ اٹھا کر پڑھے، نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھے، امام کے خطوط، امام کے خطبے جو ہیں کس طرح ہر ایک کو امام نے ڈیل کیا ہے، اور جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، علم کے ہر پہلو کو کس طرح نہایت نفاست سے اور باریکی سے اور تفصیل سے میرے اور آپ کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، کہ یہ نعمت ولایت علی جو ہے یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں ہمارے مقصد حیات تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرے مولا کے ساتھ کیا کہ بس میں اس کے ساتھ ہی میں مسائل کی منزل سے ملحق ہو جاؤں کہ علم کا جہاں تک تعلق ہے، میرے مولا کو مستقبل کا بھی علم تھا، آنے والے زمانوں کا بھی علم تھا، ماضی کا بھی علم تھا، ذہنوں کو پڑھنے کا بھی علم تھا، قلوب کو جاننے کا بھی علم تھا۔ تو کیا مستقبل کا علم نہ ہوگا کہ میری ایک ایک اس ضرب کے بدلے میں میری اولاد کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہی وجہ تھی کہ جب آخری وقت میں شب ضربت کے بعد جب بستر علالت پر امیر المومنین ہیں، جب زہر نے سرایت کر دیا میرے مولا کے پورے جسم میں، چہرہ زرد ہو گیا، جب بلایا گیا جراح کو، اس نے اپنا امامہ پھینک دیا، اس نے کہا زہر دماغ تک پہنچ چکا ہے، مولا وصیتیں کر دیجئے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ مولا نے بلایا تھا اپنی اولاد کو، سارے بچے جمع تھے، بیویاں جمع تھیں، امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، امام بڑے فرزند ہیں، بیٹا میرے بعد اس خاندان کے تم سربراہ ہو۔ کہا کہ ایک بچہ، ایک لڑکے کی رونے کی آوازیں، سسکیوں کی آوازیں، اور ایک خاتون کے رونے کی آوازیں، کہا عباس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو شہزادہ حسن کے حوالے کیا جاتا۔ فرمایا نہیں، امام کے چہرے پر سردی ہے، موت کا پسینہ آیا ہوا ہے، عباس جگر گوشہ ہے، عباس کو بلایا، حسین کو بلایا اور کہا عباس تم میرے بیٹے ہو اور یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں کہ ابنانا کی سند ان کے پاس ہے۔ کہا سب کو حسن کے حوالے کیا، تمہیں حسین کے حوالے کیا۔ مولا میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتی ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر ہوں گے جب عباس کے بازو قطع ہو کر گریں گے،
مولا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر ہوں گے جب مشق سکینہ چھنے گی، جب پانی بہ جائے گا، پاس کی آس ٹوٹ جائے گی. آپ کے سامنے وہ مناظر بھی تھے اور مولا وہ بلاتے تھے بیماری کے عالم میں زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیتے تھے، کلیجے سے لگا کر کچھ سرگوشیاں کیا کرتے تھے. باپ اور بیٹی، کیا مولا آپ کو یہ ضرور خیال آتا ہوگا شام غریبہ جب زینب طلایہ کر رہی تھی، ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا. اب آئے ہو بابا، وہ اس وقت کیا حال ہوگا، علی کس طرح اعجاز سے آئے ہوں گے اور زینب سے کہا ہوگا تم آرام کرو، علی اب رہنمائی، علی اب نگرانی کرے گا. تو کیا بی بی زینب نے نہ کہا ہوگا. سب لوگ اٹھا لے گئے لاشیں شہداء کے، بس ایک تن شبیر تھا بابا علی کی عزت پر. اب آئے ہو بابا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بقا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر. اب آئے ہو بابا، جب لوگ اٹھا لے گئے لاشیں شہداء کے، آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر. آپ آئے ہو بابا، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر. اب آئے ہو بابا. مولا آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جب دربار سجایا جا رہا تھا، 3 دن تک اہل بیت کو کھڑا رکھا جا رہا تھا اور زینب کو وہ 7 دروازے پار کرنے تھے. بی بی بار بار بیٹھ جاتی تھی. چوتھے امام کہتے تھے پھوپھی اماں چلیے دربار میں حاضری ہے. فرمایا تھا بیٹا میرے بابا نے وعدہ کیا تھا زینب میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. اور کس طرح آپ مدد کے لیے آتے رہے بیٹی کو دربار کی طرف مدد کے لیے، اور ان 700 کرسی نشینوں کے سامنے آپ کی آواز پردہ بن گئی زینب کے خطبوں کا، اور اہل دربار کہنے لگے کہ یہ علی بول رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو، قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا.